بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالت من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ان الشرک لظلم عظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تبارک وتعالی یقول من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 21 کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ لقمان ہے۔ سورۃ اللقمان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتوں کو بیان فرمایا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اور وہ نصیحتیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمائیں، ان نصیحتوں کی ہم میں سے ہر ایک بڑے کے لیے بھی اور چھوٹے کے لیے بھی ان نصیحتوں کی ضرورت ہے۔ بحیثیت والد اگر کوئی اپنی اولاد کو وہ نصیحتیں کرے تو وہ معاشرے کے بہترین مسلمان بن کر تیار ہوں، اور ان نصیحتوں پر خود عمل کرے تو وہ بھی معاشرے کا ایک بہترین فرد بن سکتا ہے۔ اور بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا مسلمان بنائیں جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ یہ تو آج کل ہمارے خطیب لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں، صحابہ اکرام کا تو یہ کلچر ہی نہیں تھا۔ وہ تو یہ فرماتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ۔ انہوں نے عملی زندگی سے اسلام پھیلایا تھا۔ جو سرکار نے فرمایا وہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنایا اس کو، اور لوگ دیکھتے تھے ان کو اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج بدقسمتی سے ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہم نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو تو پس پشت ڈال دیا۔ نام کے ہم مسلمان ہیں، اور وہ جو مسلمان بننے کے لیے ایک رسمی کارروائی جو ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس کنڈیشن میں بچے کو اذان، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے کے کان میں اذان دینے کی باری آتی ہے تو کسی بھی ٹائم ہم اذان دلوا سکتے ہیں، اور دلواتے ہیں لوگ، جبکہ بہتر اور افضل طریقہ ہے کہ فجر کی اذان اس کے کان میں کہی جائے۔ اگر کسی اور وقت میں بھی اذان دی جا رہی ہے تو فجر کی اذان اس کے کان میں کہی جائے، چونکہ فجر کی اذان تمام اذانوں کی سردار ہے، چونکہ اس میں 2 جملوں کا اضافہ ہے، باقی اذانیں 4 تو سیم برابر ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، اذان دیکھا ہم نے کہ مسلمان کے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، ہم نے بھی اذان کہلوا دی۔ دوسرے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، ہم نے بھی کہلوا دی۔ تھوڑا سا بولنے کے قابل ہوا، ہم نے اس کو کلمہ سکھا دیا۔ اس کے بعد اس بچے کو اس کی مرضی کے حوالے کر دیا۔ وہ موت تک اس کو کبھی یہ یاد ہی نہیں دلایا کہ بیٹا بحیثیت مسلمان ہماری تو ایک ذمہ داری تھی، ہم تو اپنے نبی کے مشن کو لے کر آگے چلنے والے تھے، اور ہم پھنس گئے دنیا کے جھنجھٹوں میں۔
وہ بیچارہ صبح سے نکلتا ہے اور شام پلٹنے تک وہ سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، یہ جو اس کی مصروفیات ہے اس میں وقت گزارتا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا مشغلہ ہے، اور موت کا وقت آ جاتا ہے، کہانی ختم ہو جاتی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو وقت ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ اب ہم غور کریں، کیا یہ نصیحتیں بحیثیت والد کبھی اس نے اپنے بچوں کو جمع کر کے یہ نصیحت کی ہے؟ حالانکہ نبی کا گھرانہ تو ویسے ہی بڑا دیندار گھرانہ ہوتا ہے، اس میں تو نہ بھی نصیحتیں کی جائیں تو ہر وقت اللہ کی عبادت اور اللہ کے تذکرے، وہ تو ویسے ہی نورانی گھر ہوتا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب انہیں نصیحت کرنے لگے تو فرمائے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اس لیے کہ شرک یہ ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت اللہ کا تعارف کروایا کہ جس اللہ کو ہم پکارتے ہیں ہمیں پتہ تو ہو کہ وہ اللہ ہے کون۔ آج کوئی والد اپنے بچوں کے سامنے یہ تعارف کرواتا ہے؟ اپنی فیملی کا، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کا تو تعارف کروائے گا، لیکن اللہ کا تعارف کرانے والے شاذ و نادر ہی لوگ ہیں۔ اب بڑے ہو کے پھر وہ شرک میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ ایک عقائد کا شرک ہے، ایک اعمال کا شرک ہے، چونکہ بچپن میں اس کو ہم نے تعارف ہی نہیں کروایا کہ اللہ ہے کون۔ اور قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو جب اللہ اپنی کتاب کی ابتدا کرتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلی آیت میں اس نے یہ عقیدہ، یہ غلط نظریہ صاف کیا کہ لوگوں، جس کتاب کو، جس مضمون کو تم پڑھنے لگے ہو، اس کو پڑھنے سے پہلے غور کرنا، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ اس بات کی وضاحت کے بعد 20 مقام پہ اللہ نے اپنا تعارف مختلف انداز میں کروایا کہ میرے بندو، میرے سوا اس کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ خود اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ انسانیت کو پتہ چلے کہ اللہ ہے کون۔ اور جب ہم اپنی اولاد کو اللہ کا تعارف کروائیں گے نہیں تو وہ بڑے ہو کے انہیں کیسے پتہ ہوگا کہ اللہ ہے کون؟ آج بھی مسلمان اللہ کا نام جانتا ہے، اللہ کے بارے میں وہ واقف نہیں ہے کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کا علم کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی پاور کیا ہے، غافل ہے ان چیزوں سے۔ تو لقمان علیہ السلام نے پہلی نصیحت فرمائی کہ بیٹا، سب سے پہلے اللہ کا تعارف، اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچانو کہ وہ کون ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی آگے ہے نہ پیچھے، نہ اس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہے۔ جب سورۃ الاخلاص نازل ہوئی تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ سرکار، آپ کا سلسلہ نسب تو ہمیں معلوم ہے، اپنے رب کا سلسلہ نسب تو بیان کیجئے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو اللہ نے سورہ اخلاص اتاری اور فرمایا کہ محبوب ان سے فرما دیجئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ اپنی ذات، اپنی صفات میں اکیلا تنہا ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور اس جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں۔ اور پورے قرآن کا اگر خلاصہ نکالیں، جس مقام پر اللہ نے اپنا تعارف کروایا، جس انداز میں بھی، تو سب سے بڑی اور مضبوط اللہ کے واحد اور اکیلا ہونے پر جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو، ان آسمان اور زمین میں غور کرو، اگر یہ آسمان اور زمین کا نظام اپنی اپنی جگہ برقرار ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارا رب اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کائنات میں تیرے رب کے سوا کوئی اور بھی ہوتا تو یہ نظام کائنات تباہ ہو چکا ہوتا۔ تو اللہ کا تعارف کہ اللہ کون ہے، وہ کتنی طاقت اور قدرت کا مالک ہے، اس کے کیا اوصاف ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔
تو حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلی نصیحت میں اللہ کا تعارف کروایا۔ اور جب آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا مالک ہے کون، اس کے پاس کتنی پاور ہے، وہ کتنی طاقت کا مالک ہے، تو پھر وہ اس کی طاقت کو، اس کے علم کو، اس کی قدرت کو سامنے رکھ کے عمل کرتا ہے۔ جب اس کو پتہ ہی نہ ہو، مثال کے طور پہ ایک ملازم کو آپ لے آئیں مزدور کو کام کرنے کے لیے، اور آپ سامنے کرسی بچھا کے بیٹھ جائیں، وہ تھکاوٹ کے باوجود بھی کام میں لگا رہے گا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آپ چلے جائیں، مزدور کو کام پہ لگا جائیں اور آپ نہ ہوں، تو کبھی امکان ہے کہ وہ کبھی کام کرے گا، کبھی آرام کرے گا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میرا مالک مجھے دیکھ نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانے کے بعد اب اللہ کی قدرت کا تعارف کروایا حضرت لقمان علیہ السلام نے۔ فرمایا یا بنیا، دوسری نصیحت کی، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، اللہ وہ ذات ہے جس کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ اگر تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا، پہاڑوں کے اندر چھپ کے کرے، آسمانوں میں چھپ کے کرے، زمین کی تہ میں چھپ کے کرے، تو میرے اللہ کی طاقت اور پاور اتنی ہے، یأتی بہا اللہ، وہ تیری اس برائی کو تیرے سامنے ضرور لائے گا۔ اور ان اللہ لطیف خبیر، وہ بہت باریک باتوں سے بھی باخبر ہے۔ ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ بیٹا لوگوں سے چھپ کے تو تم عمل کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی طاقت اور پاور اتنی مضبوط ہے کہ ساری کائنات میں بھی تم چلے جاؤ تو تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے انسانوں اور جنوں، اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے کہیں بھاگنا چاہو اور نکلنا چاہو تو تم نکلنے کی کوشش کرو، لا تنفذون الا بسلطان، لیکن تم نکل نہیں سکتے، اس لیے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی تم جاؤ گے اللہ کو پاؤ گے۔ اور ایک خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، سورہ مجادلہ کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثہ الا هو رابعهم، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان پہ بادشاہی اللہ کی ہے؟ جب تم میں سے 3 آدمی مل کر گفتگو کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا تمہارا رب ہوتا ہے، ولا خمسۃ، جب تم 5 مل کے گفتگو کرتے ہو الا هو سادسهم، چھٹا تمہارا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، تم 2 سے 3 سے کم ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ تو تیسرا اللہ، 1 ہو جاؤ دوسرا اللہ، 6 سے اوپر چلے جاؤ، 600 ہو جاؤ، 6000 ہو جاؤ، 6 کروڑ ہو جاؤ تو تمہارے ساتھ اللہ موجود ہے، وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، جہاں بھی تم جاؤ گے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو دوسری نصیحت میں فرمایا کہ بیٹا اس کی نافرمانی سے ڈرنا، اس کی پکڑ، اس کا علم، اس کی قدرت اتنی مضبوط ہے کہ زمین کی تہ میں چھپ کر بھی اگر تو برائی کرے گا، آسمانوں کے اندر چھپ کے برائی کرے گا، پہاڑوں کی غار میں چھپ کے برائی کرے گا، وہ تیری کی ہوئی برائی کو تیرے سامنے ضرور لائے گا۔ تیسری نصیحت فرمائی یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے اپنے رب، پہلے تو نافرمانی سے ڈرایا، پھر اللہ کی اطاعت پہ آمادہ کیا کہ میرے بچے اللہ کی اطاعت میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، تو فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔ کتنے والدین ہیں جو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں اور مسجد کی طرف آتے ہیں اور اتنی زحمت نہیں کرتے کہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیں کہ بھائی اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا، بچوں کو یہ کہہ دیں کہ بیٹا اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھو، خود پڑھ لی اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، یا خود بھی نہیں پڑھتے اولاد بھی نہیں پڑھتی، اگر خود پڑھتے ہیں تو گھر والوں کی فکر نہیں، اور اگر خود نہیں پڑھتے تو گھر والے تو ویسے ہی نہیں پڑھتے۔ تو لقمان حکیم اپنے بچے کو تیسری نصیحت کیا فرمائی کہ میرے بچے نماز کی پابندی کرنا، اور نماز اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ جب آدمی کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے،
سب سے بڑا حکم جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھے کہ آیا میرا عمل کیا ہے اپنی ذات کے ساتھ، اور اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میرا کیا رویہ ہے۔ اور پھر نماز جو جیسی ہم پڑھتے ہیں، قرآن میں جگہ جگہ اللہ یہ مضمون دہراتا ہے، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، بار بار اس جملے کو ریپیٹ کرتا ہے کہ میرے بندو نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں بھی کہا لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اگر یہ لوگ نماز کی پابندی کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، اللہ کو قرض حسنہ دیتے، تو اللہ فرماتے لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، میں ان کے گناہوں کو ضرور مٹا دیتا اور ان کو ایسی جنت میں داخل کرتا جس کے نیچے سے باغات اور نہریں جاری۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کون کتنی نصیحت کرتا ہے اپنے گھر والوں کو۔ پھر نماز کو سیکھ کر پڑھنا، ایک یہ کہ بچپن میں جیسے ہم نے سیکھ لی فرائض کیسے پڑھنے ہیں، سنتیں کیسے پڑھنی ہیں، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے، نوافل کی کیا ترتیب ہے، اس وتر کی کیا ترتیب ہے، فرض کی کتنی رکعتوں میں قرآنی سورت پڑھی جاتی ہے، سنتوں کی کتنی رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں پڑھنے کی کیا فرق ہے، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو بچپن میں معلوم ہونی چاہیے تھیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنی اولاد کی وہ تربیت ہی نہیں کی جس کی وجہ سے وہ اس رخ پہ چلتے۔ لیکن اگر اس وقت نہیں کی تو موت تک ہمارے پاس وقت ہے، ہم ابھی بھی اپنی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ خود نماز کو سیکھیں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ چوتھی نصیحت حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمائی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، کہ میرے بچے خود تیسری نصیحت میں کیا فرمایا کہ خود عبادت کرنی ہے، خود اللہ کے احکام پہ جمنا ہے۔ چونکہ نماز کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا کہ نماز تمام عبادات کی سردار ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ جب عبادات کا حساب لے گا تو ان میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو آدمی اتنے بڑے فریضے کو بر وقت ادا کرتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے تو باقی عبادتیں تو اس سے چھوٹے درجے کی ہیں، ان کا ادا کرنا تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اور نماز کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پارہ نمبر 1 کے اندر ہی کہا اللہ نے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز تو بھاری ہے، بہت مضبوط حکم ہے اللہ کا، لیکن یہ ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور عاجزی کرنے والا کون ہے؟ آگے اگلی آیت میں بتایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ 2 صفات عاجزی کرنے والوں کی بیان کی سورہ بقرہ میں کہ وہ اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ ایک دن انہوں نے پلٹ کر ضرور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اسی لیے تو جب مؤذن صبح کی اذان میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، وہی آدمی نیند کو چھوڑتا ہے اور مسجد کی طرف دوڑ لگاتا ہے جس کے دل میں یہ بات اتر چکی ہو کہ یہ نیند تو عارضی ہے، یہ مزے عارضی ہیں، اصل مزے اور حقیقی مزے تو اللہ کے پاس ہیں۔ اگر آج اللہ کو راضی کر لیا تو ابد الآباد کے مزے مل جائیں گے، اور اگر آج اپنی ذاتی خواہش کو پورا کر لیا ہمیشہ کے نقصان میں چلا جاؤ۔ تو فرمایا کہ بیٹا نماز کی پابندی، پھر فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، دوسروں کو نیکی کی ترغیب دینا۔ یہ بھی آج کے دور میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اول درجے میں تو بہت کم لوگ ہیں جو یہ کام سر انجام دیتے ہیں، لیکن جو دے رہے ہوتے ہیں ان کام کرنے والوں کے متعلق لوگوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، ان کو کوئی کام کاج نہیں ہے، اس لیے یہ اس کام کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس کام کو سر انجام دے، اور یہ نبیوں والا کام ہے۔ یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں
یہ بھی دین کی ایک تبلیغ ہے اور یہ بھی وأمر بالمعروف کے اندر داخل ہے۔ لیکن مجھے بتلائیے اس میری تبلیغ سے کتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے دل میں طلب اور چاہت ہے۔ جن کے دل میں چاہت ہے وہ مسجد میں آ جائیں گے اور میری گفتگو کو سن لیں گے، کوئی بات اچھی لگے گی اس میں عمل کر لیں گے، اور اگر کوئی بات اچھی نہیں لگے گی تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن جس کے دل میں طلب نہیں وہ تو مسجد میں نہیں آئے گا۔ تو میری تبلیغ سے اس کا مطلب یہ ہوا، اس جمعے کی تقریر والی تبلیغ سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جن کے اندر طلب ہوگی، باقی تو ساری دنیا بے طلبی پڑی ہوئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں بازاروں میں جا کے دیکھو جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے، کیا ان کو پھر کون تبلیغ کرے گا؟ اگر ہم اسی تبلیغ پہ اتفاق کر کے بیٹھ جائیں، قرآن پاک بچوں کو پڑھا دینا یہ بھی تبلیغ ہے، لیکن اس تبلیغ سے بھی وہی فائدہ اٹھائے گا جو طلب والا ہوگا، جن کے والدین کے اندر طلب ہوگی کہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں، یا جن بچوں کے اندر شوق ہوگا وہ گھر سے اٹھ کے قاری صاحب کے پاس آ جائیں گے اور قرآن پاک سیکھ لیں گے۔ باقی جو دکانوں پہ اور ورک شاپوں پہ جو چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں، جن کے اندر کوئی طلب نہیں، جن کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں، وہ تو اس تبلیغ سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ جو تبلیغ نبیوں والی تبلیغ تھی کہ نبی لوگوں کے دروازوں پہ چل کے جاتے، لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے کہ بھائی دین کی بات ان کے سامنے پیش کرتے، میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ پیغام لے کے آیا ہوں، یہ بات مان لو، یہ چھوڑ دو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس تبلیغ سے ہر وہ آدمی فائدہ اٹھائے گا جس کے اندر طلب ہو یا جس کے اندر طلب نہ ہو، دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں بات تو ان کے کان میں ضرور پڑے گی، بے طلبے کے کان میں بھی پڑے گی اور طلب والے کے کان میں بھی پڑے گی، باقی یہ کہ وہ ان کے نصیب اور مقدر کی بات ہے۔ جس کی تقدیر میں اللہ نے ہدایت کو رکھا ہوگا اس کو مل جائے گی، جس کی تقدیر میں ہدایت نہیں ہوگی وہ نہیں فائدہ اٹھا سکے گا۔ لیکن اس تبلیغ سے تو بات بھی نہیں ان کے کانوں میں پہنچ سکتی جو بے طلبے لوگ ہیں، جو آج جمعہ پڑھنے نہیں آئیں گے یا کسی بھی مسجد میں نہیں جائیں گے، وہ کسی بھی مسجد کی تقریر کو نہیں سن سکیں گے۔ یہ تقریر تو وہی آدمی سنے گا جس کے دل میں طلب ہوگی، وہ اٹھ کے مسجد میں آئے گا اور مسجد میں آ کے اللہ رسول کی بات سنے گا۔ تو حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو چوتھی نصیحت فرما رہے ہیں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بیٹا دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دینا۔ اور یہاں پہ مجھے ایک حدیث یاد آئی پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ جو لوگ صرف اپنی عبادات پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جی میں نے نماز پڑھ لی، میں تہجد کا پابند ہوں، میں چاشت اور اشراق کا پابند ہوں، اور میں تو روزانہ اتنی تسبیحات کرتا ہوں، اور باقی لوگوں کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، اور وہ صرف اپنی عبادت پہ انحصار کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو بڑی خوبصورت مثال پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ، آسان الفاظ میں اس مثال کو بیان کرتا ہوں، کہ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی عبادت پر اکتفا کرتے ہیں اور دوسروں کی فکر نہیں کرتے، ان کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسا کہ ایک 2 منزلہ کشتی ہو، اور عبادت کرنے والے کشتی کے اوپر والی منزل میں ہو اور گنہگار لوگ کشتی کے نیچے والی منزل میں ہو۔ اب وہ کشتی سمندر کے اندر چل رہی ہے، اس کشتی کا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں جو پانی کا انتظام ہے وہ اوپر والی بلڈنگ میں ہے۔ اب نیچے والی منزل میں گنہگار لوگ ہیں اور نمازی متقی پرہیزگار لوگ اوپر والی بلڈنگ میں ہے، اوپر والی منزل میں ہے۔ اب نیچے والے لوگوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے، یہ پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل پہ جاتے ہیں، تو بار بار اوپر جانا اور پھر نیچے اترنا، اس سے ان کو بڑی دقت ہوتی ہے۔ اوپر رہنے والے بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو یہ نیچے والے یہ مشورہ کرتے ہیں آپس میں کہ بھئی ہم بار بار جو اوپر چڑھتے ہیں نیچے اترتے ہیں پانی لینے کے لیے، تو یہ ہمارے نیچے پانی کا دریا سمندر بہہ رہا ہے، کیوں نہ ہم کشتی کے اندر تھوڑا سا سوراخ کریں اور نیچے سے ہی پانی لے لیں۔ اب آپ نے فرمایا جب یہ نیچے والی منزل والے لوگ کشتی کے اندر سوراخ کرنے کا مشورہ کر رہے تھے، تو اوپر والے نمازی متقی پرہیزگار لوگ جو صرف اپنی عبادت پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان گنہگاروں کے اس مشورے کو دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر اوپر والی منزل کے لوگ جو نمازی ہیں، اگر وہ ان گنہگار لوگوں کو اس حماقت سے نہیں روکتے کہ بھائی کشتی میں سوراخ مت کرو، اگر کشتی میں سوراخ کر دیا اور پانی آ گیا کشتی کے اندر داخل ہوگا تو سب غرق ہوں گے، اگر اس سے منع نہیں کرتے اور وہ گنہگار لوگ اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں، فرمایا آپ نے کہ جب وہ سوراخ کشتی کے اندر ہوگا تو جب پانی کشتی کے اندر داخل ہوگا
تو آپ بتلائیے وہ پانی گنہگاروں کو ڈبوئے گا یا گنہگار اور فرما بردار دونوں برابر غرق ہوں گے؟ جب پانی کشتی کے اندر داخل ہوگا وہ تو یہ فرق نہیں کرے گا کہ یہ نمازی ہیں یا یہ بے نمازی ہے، لہٰذا بے نمازیوں کو پکڑ لو، نمازیوں کو چھوڑ دو۔ یہ مثال دے کے آپ نے یہ بات سمجھائی کہ میری امت کے لوگوں، جب تم اپنی عبادت پہ اکتفا کر کے بیٹھ جاؤ گے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر نہیں کرو گے، جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا تو پھر نمازی اور بے نمازی برابر اس کے عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے سورۃ الفجر میں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کہ جب تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برستا ہے تو پھر وہ منظر بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرمائی کہ بیٹا دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا وَنْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے بھی لوگوں کو روکنا ہے، صرف فضائل ہی نہیں سنانے۔ اگر کوئی آدمی کسی برائی میں مبتلا ہے، حکمت اور مصلحت کے ساتھ اس کو برائی سے منع بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیں ہم کسی کو نیکی کی ترغیب دیتے کوئی نہیں، اور اگر کسی کو دے دیں تو برائی سے نہیں روکتے۔ تو یہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو خوبصورت نصیحتیں فرمائی کہ بیٹا ایک تو اپنی عبادت پہ اکتفا مت کر کے بیٹھ جانا، دوسروں کو صرف اچھی باتوں کی ہی ترغیب مت دینا بلکہ انہیں برائی سے بھی روکنا۔ اور آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اب اس کام کے کرنے میں جب تم کسی کو اچھی بات کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، جیسے نبیوں کے ساتھ ہوا کہ لوگ مختلف طریقے کی باتیں کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، کبھی نبیوں کو ستاتے تھے، تو آزمائشیں آئیں گی، لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے، لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تمہیں تکلیف پہنچے اس کے اوپر صبر کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ان باتوں کے بدلے میں جب آزمائشیں آئیں اور صبر کرنا، یہ ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور نبیوں سے بڑا ہمت والا بندہ کوئی نہیں ہوتا، کہ نبیوں کے ساتھ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن پھر بھی انبیاء اکرام اپنی امت کے لیے اتنے شفیق ہوا کرتے تھے، اتنے شفیق ہوا کرتے تھے کہ کسی موقع پر اپنی امت کے لیے اللہ سے بد دعا نہیں فرمائی۔ اور آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتلاؤں، سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے، اور اس آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ تمام نبیوں سے ایک سوال کرے گا، اور قرآن کہتا ہے، تو غور کرنا ذرا کہ نبی کتنے شفیق ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ قیامت کے دن تمام نبیوں سے ایک سوال کرے گا، اور وہ سوال یہ ہوگا، اللہ پوچھیں گے اے میرے پیغمبروں بتاؤ، میں نے تمہارے ذمے ایک ذمہ داری سونپی تھی، کیا تم نے اپنی اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کیا یا نہیں کیا؟ جب تم نے میرا پیغام امت تک پہنچایا تو کیا لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ اب نبیوں کا جواب سنو، نبیوں کا جواب کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں۔ اب توجہ رکھنا، چلو یہ بات لا علم لنا کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ اگر ہمارا نبی ہمارے متعلق یہ کہے، چونکہ ہم نے تو اپنے نبی کے دنیا سے رحلت ہونے کے بعد کا زمانہ پایا ہے، تو جواب درست ہے کہ یا اللہ ہم تو اپنا زمانہ پورا کر کے چلے گئے تھے، ہمیں کیا پتہ بعد میں آنے والوں میں سے کس نے قبول کیا کس نے نہیں کیا، لیکن جو نبی کے دور میں موجود تھے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور سورہ حدید میں کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ نے ان سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ تو جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل جن کو دیا، ان کے بارے میں تو نبی کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ یہ زید عمر بکر فلاں فلاں، میں نے ان کے سامنے تیری دعوت کو پیش کیا، انہوں نے اس دعوت پہ لبیک کہا، اور یا اللہ ان فلاں لوگوں نے تیری دعوت کو ٹھکرا دیا، یہ ابو جہل، یہ عبداللہ بن ابی، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ربیعہ، یا اللہ یہ تو مجھ سے لڑتے رہے، میری مخالفت کرتے رہے، انہوں نے مانا انہوں نے نہیں مانا۔ یہ جواب تو دے سکتے تھے انبیاء اکرام، لیکن جواب کیا دیا سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں؟ وہ کہہ رہے ہیں لا علم لنا، یا اللہ ہمیں علم نہیں کہ کس نے مانا کس نے نہیں مانا۔ اس آیت کی تفسیر آپ پڑھیے، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر نبی قیامت کے دن یہ جواب دے دیتے کہ یا اللہ زید عمر بکر نے مانا
اور خالد اور فلاں نے نہیں مانا، تو پبلک زیادہ تر تو نبی کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ کے نبی اتنے شفیق تھے اپنی امتوں پر کہ جنہوں نے مانا، وہ تو نبیوں کو بھی پتا تھا، اللہ کو بھی پتا ہے کہ کس نے مانا کس نے نہیں مانا۔ اگر وہ 5 10 یا 1000 یا 100 کا نام لے دیتے، باقی ساری پبلک تو وہ تھی جنہوں نے نبی کی بات کو ٹھکرایا، تو چند کا نام لے کے باقی سب کے بارے میں یہ شو ہوتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا۔ اس لیے نبی نے پردہ ہی ڈال دیا اور فرمایا انک انت علام الغیوب، یا اللہ دلوں کا حال، چھپی ہوئی چیزیں تو تو ہی جانتا ہے، تجھے معلوم ہے کس نے مانا کس نے نہیں مانا۔ نبی چاہتے تو بتا سکتے تھے، لیکن اس قیامت کے روز جب اللہ نبیوں سے سوال کرے گا، اس وقت بھی اللہ کے نبی اپنی امت کے اوپر اتنی شفقت کا ہاتھ رکھیں گے کہ ماننے والوں کا نام بھی نہیں لیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو جوش ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، ہم غور کریں کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم نبی کے مشن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹا ان کاموں کے کرنے میں آزمائشیں بڑی آئیں گی، تکالیف بڑی آئیں گی، پر صبر کا دامن تھام کے رکھنا، اس لیے کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ صبر کرنا یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ آگے فرمایا ولا تصعر خدک للناس، اے میرے بچے لوگوں سے اپنا چہرہ نہ پھیر لینا۔ بعض دفعہ آدمی کو اللہ تعالیٰ پیسہ دے دیتا ہے یا شہرت دے دیتا ہے یا اس کو اقتدار مل جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو لوگوں سے کوئی عجب ہی مخلوق سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور غریب لوگوں سے ہاتھ ملانا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ تو لقمان حکیم فرما رہے ہیں اپنے بیٹے سے ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، میرے بچے لوگوں سے اپنا چہرہ مت پھیرنا اور زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ اب یہ نصیحت کیوں فرمائی کہ اس نصیحت کو واضح کرنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سلطان محمود غزنوی بڑا نامور اور نیک بادشاہ گزرا ہے۔ اس کا ایک وزیر ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ایاز، وہ بھی بڑا نیک طبیعت انسان تھا، تو بادشاہ اسے بڑا پیار کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ باقی وزراء نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی بادشاہ کی توجہ اس فقیر کی طرف زیادہ ہوتی ہے، ہم اتنے عرصے سے بادشاہ کی خدمت میں ہیں، ہماری طرف توجہ کوئی نہیں۔ انہوں نے ایاز کے بارے میں یہ غلط خبر بادشاہ کو دی کہ دیکھو بادشاہ جی، یہ جو آپ کا خاص وزیر ہے، اس نے آپ کے خزانے میں سے کچھ قیمتی چیزیں چرائی ہیں، اور اس نے اپنے کمرے میں ایک الماری بنائی ہوئی ہے جس میں اس نے تالا لگایا ہوا ہے اور وہ خزانہ اس نے وہاں پہ چھپایا ہوا ہے۔ اب بادشاہ کو پتہ تھا کہ ایاز ایسا آدمی نہیں ہے، وہ بڑا نیک طبیعت کا انسان ہے، تو بھری محفل میں سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے کہا کہ بھئی ایاز، تمہارے کمرے میں کوئی الماری ہے جس میں تم تالا لگا کے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ جی بالکل ایک الماری ہے جس میں میں تالا لگا کے رکھتا ہوں۔ تو بادشاہ نے یہ نہیں پوچھا کہ اس میں کیا ہے، بادشاہ نے کہا اس کی چابی کہاں ہے؟ اس نے کہا جی یہ چابی ہے۔ بادشاہ نے چابی پکڑی اور وہ جنہوں نے اعتراض کیا تھا ان کو ساتھ لیا کہ آؤ بھائی اس کے کمرے کو، وہ الماری جس کے بارے میں تم نے کہا جس میں خزانہ چھپایا ہوا ہے، اس کو جا کے دیکھتے ہیں، وہ خزانہ نکالتے ہیں کہ بھئی کون سا خزانہ ہے اس کے پاس۔ اب ایاز بھی ساتھ، باقی وزراء بھی ساتھ، اور دل میں بڑے خوش کہ آج یہ بادشاہ کی نظر سے ایسا گرے گا کہ بادشاہ کی توجہ اس کی طرف سے ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گی۔ اب وہ بادشاہ نے کہا ایاز سے کہ یہ الماری کھولو۔ اب اس نے الماری کھولی تو اس الماری کو کھولنے کے بعد کیا دیکھتا ہے بادشاہ کہ اس کے اندر ایک ٹوٹا ہوا جوتا اور ایک پھٹا ہوا لباس اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا ایاز یہ کیا ہے؟ وہ کہا بادشاہ جی یہ میرا جوتا ہے، یہ میرا لباس ہے۔ کہا تو پھر اس کو روزانہ کھول کے دیکھتے ہو پھر تالا لگاتے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کیا کہا، توجہ رکھنا، اس نے کہا بادشاہ جی جب تک میں آپ کی خدمت میں نہیں آیا تھا اور مجھے آپ کا وزیر ہونے کا ٹائٹل نہیں ملا تھا تو میرے جسم پہ یہ پھٹا ہوا لباس تھا اور پاؤں میں یہ ٹوٹا ہوا جوتا تھا۔ آج آپ کا وزیر بن گیا ہوں اور لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں آپ کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد روزانہ اس الماری کے سامنے آتا ہوں اور یہ پھٹے ہوئے جوتے، ٹوٹے ہوئے جوتے اور یہ پھٹا ہوا لباس، ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اور اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں ایاز اپنی اوقات مت بھولنا،
تیری حیثیت یہ تھی کہ تیرے پاؤں میں جوتا بھی صحیح سالم نہیں تھا، بدن پہ لباس بھی صحیح سالم نہیں تھا۔ آج یہ جو کچھ ملا ہے بادشاہ کے طفیل ملا ہے، اپنی اوقات نہ بھول جانا، تو اس قابل تھا کہ تیرے پاس تو پہننے کے لیے نیا جوتا بھی نہیں تھا۔ تو لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کیا فرما رہے ہیں کہ بیٹا جب تمہیں اللہ عزت دے، شہرت دے، اقتدار دے، لوگوں سے رخ نہ موڑنا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور میرے بندو زمین پر ایڑی مار کے مت چلا کرو، تمہارے ایڑی مارنے سے زمین کا سینہ پھٹتا کوئی نہیں، اور گردن اوپر اٹھا کر چلنے سے تم میرے بلند و بالا پہاڑوں سے اوپر نہیں نکل جاتے۔ اس لیے اکڑ کر چلنا، ایڑی مار کر چلنا یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اور قرآن نے 29ویں پارے سورۃ الدہر میں بڑا خوبصورت مضمون بیان کیا، فرمایا یا هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اور میرے بندے زمین پر اکڑ کر چلنے سے پہلے اپنی ماضی کی طرف تو پلٹ کر دیکھ، ایک زمانہ ایسا تھا تیرا وجود نہیں تھا، تیری کوئی ابتدا نہیں تھی، ایک ناپاک قطرے سے تجھے انسان بنایا، آج تو میرے ہی سامنے اکڑ کر چلتا ہے، آج میرے ہی سامنے گردن اٹھا لی تو نے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے ماضی کو دیکھ، تیری حیثیت کیا تھی، پھر ایک وقت آئے گا کہ تیرے اوپر موت آنے والی ہے اور تیرا وجود اس کائنات سے ایسے مٹ جائے گا کہ تیرے اپنے بھی بھول جائیں گے کہ کوئی تھا بھی کہ نہیں تھا، کہ زمانہ تجھے گم کر دے گا، اور تیرے اپنے پوچھیں گے کہ دادا کی قبر کہاں ہے، تو باپ کہے گا یہیں کہیں تھی۔ زمانے کی گردش وہ نشانات بھی مٹا دے گی، ایسا تجھے گم کر دوں گا اس کائنات سے جیسے آنے سے پہلے تیرا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جب دنیا سے جائے گا تب بھی تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو پھر یہ چند روزہ زندگی میں اتنا اکڑ کر چلنا، اتنا ایڑی مار کر چلنا، یہ انسانی مخلوق کو زیب نہیں دیتا۔ لقمان حکیم نے آخری نصیحت اپنے بیٹے سے فرمائی کہ میرے بچے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اس سے آگے فرمایا کہ میرے بچے اپنی آواز کو اونچا مت کرنا، اس لیے کہ اونچی آواز جو ہوتی ہے وہ فرمایا کیا خوبصورت نصیحت فرمائی، وَإِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ سب سے اونچی آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے، گدھا کتنی اونچی آواز نکالتا ہے، لیکن کتنی بری اور معیوب آواز لگتی ہے۔ مایا اونچی آواز سے مت بولنا، کہ اونچی آواز تو گدھے کی آواز ہے، اور ہم لوگ اس میں اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ میری آواز سب پر غالب آ جائے، لوگ میری آواز سن کر ڈر جائیں۔ یہ تو فرمایا یہ تو گدھے کی صفت ہے۔ انسانی معراج یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی ہو، من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اور جو اکڑ کر چلتا ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ خوبصورت نصیحتیں جو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی، یہ ہم میں سے بڑوں کی بھی ضرورت ہے اور ہمارے چھوٹوں کی بھی ضرورت ہے۔ بحیثیت والدین ہم اپنے بچوں کو کوئی 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ کوئی ٹائم نکالیں، انہیں ہم کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کا تعارف کروائیں، تاکہ بڑے ہو کے کم از کم وہ اس قابل تو بنے کہ ہمارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کم از کم وہ ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعا تو کرنے والے ہوں۔ نماز میں جب وہ پڑھیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کم از کم یہ دعا تو ہمارے لیے 5 وقت مانگے۔ اگر ہم نے ان کے لیے صحیح منزل کا تعین ہی نہ کیا ہوگا، ان کے لیے نماز کی اہمیت بیان ہی نہ کی، انہیں نماز کے فضائل ہی نہ سنائے، انہیں دین کی تبلیغ پہ ابھارا ہی نہ، انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا تعارف ہی نہ کروایا، تو پھر جب ہم قبروں میں چلے جائیں گے تو جیسے قبرستان کے اوپر ایک بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ جانے والے فاتحہ تو پڑھتے جا، کل کو تو بھی اس کا محتاج ہوگا۔ میرے عزیزو ہماری روحیں پکار رہی ہوں گی کہ آج کوئی فاتحہ تو ہمارے لیے پڑھے۔ جب فاتحہ پڑھنے کا وقت تھا اور ان کو اس رخ پہ ڈالنے کا وقت تھا، تب تو ہم نے ان کی تربیت کی کوئی نہیں، انہیں سمجھایا کوئی نہیں کہ بیٹا یہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا، ہم تو اس لیے دنیا میں آئے تھے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا تھا، اور ہماری دوڑ صبح سے شام اور شام سے صبح اسی چیز میں ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ بنائیں، زیادہ سے زیادہ وسائل اور اسباب اکٹھے کریں، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا،
راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ صرف پیسہ بنانا، کار کوٹھی بنگلہ میرا سب سے VIP ہو جائے، یہی سب کچھ میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو خرچ کر دینا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور اللہ اس کے بارے میں دنیا والے کہیں کہ یہ فقیر ہے، اور اللہ کہے اس سے بڑا تو بادشاہی کوئی نہیں، اس سے بڑا تو غنی کوئی نہیں، اس سے بڑا تو محبوب میرا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اصل کامیابی اور اصل مقصد زندگی تو یہ ہے۔ باقی یہ جس مقصد میں ہم نے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے وہ تو ہمارے ساتھ تو وعدہ ہے اس کا۔ وہ کہتا ہے پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت ہے، وہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کی روزی کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اس کے لیے روزی دینی ہے۔ اور میرے بندو، ہم تو پھر بھی اپنی محنت پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور پرندے تو کوئی محنت نہیں کرتے، صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں۔ کبھی دیکھا کہ پرندے بھوک سے مر گئے؟ شام پلٹنے تک وہ ان کا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے۔ جن کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا وسائل اور اسباب نہیں، ان کو بھی وہ نہیں بھولتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے جن کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان اور جنات کو، کہ انسان جنات سے بھی افضل ترین مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو میری طرف آ کے تو دیکھ، میرے احکام پہ کھڑا ہو کے تو دیکھ، تیری زندگی کے تمام مسائل کو میں حل نہ کر دوں تو پھر کہنا۔ انسان کہتا ہے نماز پڑھوں گا، دکان بند کرنی پڑے گی، کاروبار بند کرنا پڑے گا، میرا اتنے کا نقصان ہو جائے گا۔ جس انسان کا، جس مسلمان کا ایمانی معیار اتنا کمزور ہو جائے کہ 15-20 منٹ دکان بند کرنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھے کہ میری آج کی روزی میں کمی آ جائے گی، مجھے بتائیں وہ اللہ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلوا سکتا ہے؟ جو نماز کے لیے دکان بند کرنا نہ جانتا ہو، اور جو اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے وقت نہ نکال سکتا ہو، کیا وہ یہ امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ نے جو اتنی بڑی جنت تیار کی ہے کیا یہ اسی کے لیے ہے؟ یہ تو نماز کے لیے ٹائم دینے کے لیے تیار کوئی نہیں، اور امید لگا کے بیٹھا ہے کہ جنت جس کے بارے میں 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، زمرد جس کا گارا، زعفران جس کی گھاس، جو VIP محل اللہ نے بنایا ہے وہ میرے لیے ہی تیار ہے۔ این خیال است و محال است و جنو، اس کو پانے کے لیے یہاں کچھ کرنا پڑے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بیجو گے کل وہی کاٹو گے۔ آج اگر ہم نے اچھی فصل تیار کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے قوانین کے دائرے میں رہ کے اپنی زندگی کو بسر کیا، گویا ایک اچھی فصل تیار کر کے جا رہے ہیں، قیامت کے دن اچھا پھل ملے گا۔ اگر اپنی خواہشات کی لپیٹ میں زندگی کو تباہ کر دیا تو پھر یہ امید نہ رکھیں کہ جنت ہمارے لیے ہے، اور جنت میں کے جو دربان فرشتے ہیں وہ یہ دعا ہمیں دیں گے کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اس کے مستحق نہیں بن سکتے، اس لیے اپنے آپ کو اس زندگی کے اندر ایسے اپنی زندگی کو ترتیب دیں کہ باقی معاملات بھی ہمارے ہوتے رہیں، اور اللہ کے رسول کے جو احکام، جس وقت جو حکم ہماری طرف متوجہ ہے اس کے لیے اپنی مصروفیات کے اندر سے وقت نکال کے اس اللہ کے حکم کو مقدم رکھیں اور اپنی مصروفیات کو مؤخر رکھیں۔ اس ترتیب سے جب زندگی کو لے کے چلیں گے، زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ جب دنیا میں رہیں گے تب بھی اللہ کے محبوب، اور جب دنیا سے جائیں گے تو فرشتے کہیں گے مرحبا، قبر کہے گی تیرا آنا مبارک، فرشتے کہیں گے ماشاءاللہ کیا خوبصورت تمہاری لائف سٹائل تھا، کیا زندگی گزار کے آئے ہو، یہ تمہارے لیے جنت، یہ انعامات۔ اگر اس ترتیب سے زندگی نہیں گزاری تو میرے عزیزو، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ایک وقت سب کے لیے مقرر ہے، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہر انسان کو اس کے کیے کی سزا اور جزا ملنی ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ آج جوانی ہے، کتنے سفید ریش یہاں بیٹھے ہیں، ایک وقت جوانی کا عروج ان پر بھی تھا، آج بڑھاپے نے ڈیرے ڈال دیے۔ وہ وقت دور نہیں جب ہم بھی اس مرحلے سے گزرنے والے ہیں، اور یہ بھی نصیب کی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جوانی میں جن کے جنازے اٹھ جاتے ہیں، کوئی پیدا ہوتے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ لیکن بڑھاپے کے بعد تو اس کے بعد تو زندگی کی کہانی ختم ہے، اور بالآخر مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔
اور جس ترتیب سے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اس کے ایک ایک لمحے کا، جو لقمان حکیم کی دوسری نصیحت میں آیت میں نے پڑھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اور میرے بچے ایک ذرے کے برابر برائی پہاڑ کی غار میں چھپ کے کرے، آسمانوں میں چھپ کے کرے، زمین کی تہ میں چھپ کے کرے گا، اللہ اس کو تیرے سامنے لائے گا۔ مجھے بتائیں، آج تو تکلیف آ جاتی ہے، دوست احباب کو مدد کے لیے پکار لیتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، وہاں قبر کے اندر تنہا ہوں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ زندگی غلط گزاری، وہاں پہ جب مصیبت آئے گی تو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور نہ وہاں پہ کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو ایسے مینیج کریں کہ ہمارا دنیاوی نظام بھی چلتا رہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہم اپنے مقصد پہ بھی پورے اتریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔